اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان نیلم شاہ، میں آپ سب کو سیدہ نیلم شاہ آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے سب مسلمانوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو، اور اس مبارک دن کے صدقے میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مومنین و مومنات کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرے، آمین۔ اس کے بعد جو ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایفا-e-Ahad یعنی کہ وعدے کی پاسداری کے بارے میں ہے۔ ایفا-e-Ahad کا مطلب ہوتا ہے کسی سے وعدہ جو ہے اگر آپ کریں تو اسے پورا کریں، یعنی کہ وعدہ پورا کرنا۔ کوئی بھی وعدہ کیا جائے کہ یا کسی سے زبانی بات کا اقرار کیا جائے تو اسے پورا کرنا جو ہے ایفا-e-Ahad کہلاتا ہے۔ اس کے شرعی احکامات کے مطابق انسان کے جو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ معاشرتی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو وہی بات کہنی چاہیے جس کو وہ پورا کر سکے، اور جس کو وہ پورا نہ کر سکے تو ایسی امید دلانی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی امید کے آسرے پر اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیتا ہے، اور آپ کی طرف سے ہونے والی وعدہ خلافی اس کی معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کہیں اور اسی کی امید دوسرے کو دلائیں، اور جو آپ نہیں کر سکتے اس کو صاف الفاظ میں آپ منع کر دیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے۔ ایفا-e-Ahad اللہ پاک کی صفت ہے، اور اللہ پاک نے سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایفا-e-Ahad جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بھی صفت ہے۔ اس لیے تمام اہل ایمان کو بھی ایفا-e-Ahad کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی انسان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو قیامت کے دن اس کا جواب دہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کرتے ہیں، ان صفات میں سے ایک بیان یہ بھی ہے، ان صفات میں ایک صفت مومنوں کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ایفا-e-Ahad کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی ابتدا کی جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے کہ ایمان والو پورا کرو عہدوں کو۔ عقد کا جو ہے عربی میں لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے گرہ لگانا۔ مراد ہے جو لین دین اور معاملات میں لکھے ہوئے اور زبان سے کہے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو روزمرہ کے معاملات میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زبانی اور تحریری جو معاہدوں کو پورا کرنے کا سختی سے حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان قرآنی احکامات پر قائم رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو لازماً پورا کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص سے کوئی معاملہ طے ہوا تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہر جائیں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ تو گھر آنے کے بعد وہ اس بات کو بھول گیا، یعنی کہ اس بات کو بھول گیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، اور کافی وقت گزرنے کے بعد اسے یاد آیا تو فوراً وہ شخص جو ہے اس جگہ پہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور کہا کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تمہارے واپس لوٹنے تک یہیں ٹھہرنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں یہیں ٹھہرا رہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایفا-e-Ahad کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اچھے انسانی خصائل جن کی وجہ سے انسانی معاشرت میں بھائی چارہ کی فضا تشکیل پاتی ہے، ان میں سے جو ہے ایفا-e-Ahad ایک ہے، اور اسے پورا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ واضح جو ہے دلائل بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خوبصورت مثال بھی ابھی میں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو پورا کریں۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس سے نازیبا مذاق کرو، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔
لیکن آج کل یہ بہت زیادہ عام ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے لیکن وہ پھر اسے بھول جاتا ہے اور اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ضرور پورا کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی واضح دلائل ملتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو وہ لازماً پورا کرے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ انسان کی ہر زندگی کے پہلو میں اسلام کے بارے میں اسلام میں بتایا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں اور جو ہے اس کو ضرور پورا کریں۔ اللہ پاک کے حکم کی پابندی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو ضرور پورا کریں، اور جو ہے کسی کو جھوٹی امید نہ دلائیں تاکہ وہ جو ہے آپ کی امید پر رہ کر اپنی جو ہے کسی بھی نقصان کی وجہ آپ کو نہ سمجھیں۔ یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا موضوع تھا، اس پر انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ یہ تھوڑا سا انٹرو تھا، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اور اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔